بعض تو کہتے ہیں کہ جتنے پاکستان میں ڈویژن ہے سب کو صوبہ بنا دینا چاہیے، اس پہ کیا خیال بن جائیں، بے شک بن جائیں. سو اس کا مطلب نا بغیر کسی ہوم ورک کے کہہ رہے ہیں نا جی، بغیر آربیٹری ساری چیزیں ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ہوم ورک ہو جائے، کوئی اس کے اصول سیٹل ہو جائے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ کرائیٹیریا ہوگا، اس کرائیٹیریا پہ آگے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اس پہ کہ ہم مل کے. نہیں ویسے تو دیکھیں اصولی طور پہ تو دیکھیں اگر ہم 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم متفقہ طور پہ کر سکتے ہیں تو باقی بھی جو ایشو ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں. یہ اجلت میں ہے، یہ بیٹھنا نہیں چاہتے. دیکھیے نا بات یہ ہے کہ جمہوریت کی تو خوبصورتی کنسنسس ہوتی ہے، جی کنسنسس ہوتی ہے. یس. اب این تو کچھ خائف ہو گئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں، وزیر اعظم کو مانتے ہیں. believes in movement. یہ چاہتے ہیں کہ اقتصاد وہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے. حبیب جالب کا جو وہ شعر ہے، میں نہیں مانتا میں نہیں اچھا مانتا، یہ مگر وہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے. شعر ہے نا، یہ اتفاق کی بات ہے. جب میاں شہباز شریف جس دن پڑھ رہے تھے نا، اس سے پہلے انہوں نے 18ویں ترمیم پہ دستخط کیے تھے. میں جا کے 2 دن کے بعد ٹی وی سن رہا تھا تو وہ اس پہ کہہ رہے تھے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نے کہا بھی تو 18ویں ترمیم پہ بھی دستخط ہوئے اور ابھی کہہ رہے ہیں. اور یہ شعر جو ہے دستور کی امپلیمنٹیشن کی بات ہوتی ہے، اور یہ شعر دستور کی بات نہیں کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں دستور پہ کے خلاف لکھی گئی. ہم تو کہہ رہے ہیں دستور پہ عمل کریں. یہ تو میاں نواز شریف اور دوسرے جو سرمایہ دار جو جگیردار ہیں اس ملک کے اور اس سوچ کے ان کے خلاف لکھی گئی. آپ بھی سرمایہ دار ہیں، آپ کی پارٹی لیڈران بھی. کیسے میں سرمایہ دار؟ جاگیردار بھی بڑے آپ نے نہیں بتایا میں کیسے سرمایہ دار ہوں جی. دیکھیں نا کتنا خوبصورت سوٹ پہنا ہوا آپ نے. سوٹ جو ہے نا، ہاں بڑی بہت اعلیٰ. تھینک یو. یہ آپ نے مجھے ایسی اعلیٰ بات ہے جو میں بیان کر سکتا. چیز یہ ہے کہ شلوار قمیض جو ہے نا لوگ پہنتے ہیں سفید جیسے انہوں نے پہنا ہوا ہے. مطلب صاحب یہ بڑی بات ضروری ہے، یہ بریک کے بعد کرتے ہیں. ہمیں بریک پہ جا رہے ہیں، ہم لازم کرتے ہیں. بڑی اعلیٰ بات. ناظرین ویلکم بیک. بدر صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے کہ پیپلز پارٹی سرمایہ دار نہیں بنی. میں آپ کی ذاتی نہیں خالی بات کر رہا تھا. اچھا نہیں کہ اب ایک متوبل جماعت بن گئی ہے، وہ روٹی کپڑے والی مکان والی کہاں رہی ہے. پارٹی کی جو اکثریت ہے نا، اکثریت عارف نظامی صاحب معاشی بدحالی کا شکار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سال سے جمہوریت کے لیے جدوجہد یہاں پہ کرتے چلے آئے ہیں، لیکن ثمرات ان کے ہاتھ میں کبھی نہیں ہے. غریب آدمی کی کمر ٹوٹ گئی. آپ اگر پیپلز پارٹی کی فیملیوں کا حال جا کر دیکھیں نا تو یہاں پر جو ہے وہ اس کے معاشی اور سماجی غلام بنے ہیں یہاں پہ جو نظام ہے پاکستان میں اس کے. لہذا یہ کہنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اپنی اس کی ودن صورتحال میں تبدیلی آئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ملک میں ضرور ڈیموکریسی لے کے آئی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایٹ دی کاسٹ آف دیئر اون بلڈ، at the cost of their own living, at the cost of their own sacrifices. ملک صاحب یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن عام تاثر جو ہے وہ یہ ہے عوام میں کہ چلیں ان کے کارکن تو شاید غریب ہو گئے اور لیڈر تو بہت امیر ہو گئے. اور دیکھیے یہ قسم کے NICL کا سکینڈل ابھی حال ہی میں، گیلانی صاحب نے برخوردار کے بارے میں سکینڈل، سٹیل مل کا سکینڈل، پھر یہ بے روزگاری، کرپشن تو ایک ایشو ہے، پھر یہ لوڈ شیڈنگ، اکنامک مس مینجمنٹ. ابھی بدر صاحب نے بھی مانا کہ ابھی اکانومی جو ہے وہ کافی ابھی اس میں کساد بازاری ہے. تو یہ سارا حالات کا ایک شکار ہے قوم بھی اور پیپلز پارٹی کے ورکر بھی، یا آپ تو غلط پالیسیوں کا اس کو کیا خزانہ کر دیتے ہیں؟ ایکچولی مسئلہ یہی ہے کہ جی یہ مس گورننس کے ایشوز ہیں. اس میں کرپشن بہت بڑا فیکٹر ہے، بہت بڑا فیکٹر ہے. انکمپیٹنس بہت بڑا فیکٹر ہے. یہ انٹینشنلی اداروں میں ایسے اپنے دوست لگا دیتے ہیں، کرونیزم، اور پھر اس کے بعد اداروں کو نچوڑ لیتے ہیں. مگر یہ سارا کام 15 20 30 40 آدمی کر رہے ہیں. یہ سارا ان کی جو جنرلی پیپلز پارٹی جو فلور پہ ہے وہ بیچاری پریشان ہے. وہ دیکھ رہی ہے کہ میرا لیڈر اوپر جو پہنچ گیا ہے وہ بالکل کر رہا ہے. ان کے وزیر بھی سارے نہیں کر سکتے، کچھ اکثر وزیر بیچارے ایسے ہی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. مگر جو کچن کیبنٹ ہے، جو افیکٹو ہیں، جو معاملات ہیں، جو مینج منور کر لیتے ہیں،
وہ بہت ان کی بڑی چاندی ہے اور کوئی شرم لحاظ نہیں ہے. وہ معاملات کھلے ڈلے چل رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہر نام آتے ہیں. NICL کا بھی آپ دیکھ لیں, کئی قسم کے. صاحب یہ ایک اور آپ ابھی پنجاب میں آپ کا ذمہ داری ہے یہ لوڈ شیڈنگ وغیرہ کے معاملات اسٹڈی کرنا, اس سے پہلے کہ بدر صاحب کا رسپانس لیں. یہ ابھی 2 ہفتے میں چھٹیوں کا فیصلہ ہوا قومی سطح پر, لیکن کل ہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ ہم پنجاب میں 2 چھٹیاں نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں لوڈ شیڈنگ پہلے کم کی جائے. تو زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ایکچولی یہ پچھلے 2 سال سے یہاں مسئلہ چل رہا ہے. پچھلے 2 سال پہلے انرجی کانفرنس ہوئی ہماری طرف سے, پرائم منسٹر کی دعوت پہ شہباز شریف صاحب اور سارے وزیر اعلیٰ. اس وقت فیصلہ کیا, یہ تو بعد میں ہوئی نا جی, اتفاق سے میں اس کا بھی حصہ تھا. تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پورے ملک میں ایک جیسی لوڈ شیڈنگ ہوگی. یہ ایک نیشنل ایشو ہے, لاہور میں بھی اتنی ہوگی, فیصل آباد میں بھی اتنی ہوگی, کراچی میں بھی اتنی ہوگی, KPK میں بھی اتنی ہوگی, ہر جگہ ایک جیسی ہوگی. کلاس اگر انڈسٹریل فیڈر ہے تو اس کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا. پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ جی بالکل یہ ہوگی, لکھا منٹ کر کے فیصلہ کیا اور ہوا, اور اس کے بعد ہم ڈھونڈتے ہی رہے, وہ ہمیں نہیں ہوا. ہم نے, ہمارے تاجروں نے 8 بجے دکانیں بند کرنی شروع کر دی, ہم نے وہ شادی گھروں پہ امپلیمنٹ کر دیا. مطلب فلی کنزرویشن جو طریقہ کار تھے اس کو ہم نے کیا. اسی طرح پھر اس سال ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا کہ جی یہ معاملہ لوڈ شیڈنگ نہیں تو کوئی سیاسی لوڈ شیڈنگ نہیں, بالکل سیاسی ہے. اس میں یہ ہے کہ جی کراچی میں اور KPK میں پہلے تو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا بہت فرق ہے کہ یہاں کی صنعت جب پیک ٹائم ہوتا ہے تو 1 دن آتی ہے گیس, وہاں 7 دن کے 7 دن گیس آتی ہے. مطلب اتنا فرق, اور اس میں تھوڑا سے کوئی لیگل انہوں نے ایشوز دیے. مگر اب بھی وزیر اعظم صاحب کو ابھی لاہور میں جب آئے, میں بھی اس کا حصے دار تھا اور فالو اپ کمیٹی کو میں لیڈ بھی کر رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے یہی ہمیں فیصلہ کیا کہ خدایا ہم پورے پاکستان میں ایک جیسی لوڈ شیڈنگ کریں گے. اور آج بھی پنجاب کی صنعت کے ساتھ, پنجاب کی ایگریکلچر کے ساتھ, پنجاب کی ٹریڈرز کے ساتھ کوئی انہونا سا مطلب کو مختصر بتائیے کہ اس کی یہ رسپانس دیں تاکہ پھر ہم ذرا تھوڑی سی لیاری پہ بھی بات کریں. اور بات یہ صرف یہ کہ پرائم منسٹر صاحب وعدہ کر جاتے ہیں اور پھر وعدہ پورا نہیں ہوتا. یہ 2 دفعہ آپ بھی تو لکھ کر وعدہ کر جاتے ہیں. پنجاب میں الیکشن نہیں, اور ہم 2 دن کا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جیسی لوڈ شیڈنگ کر دیں. بالکل سارا بجلی بھی کم ہوگی, ایڈمنسٹریٹو پرابلم نہیں سر, وہ دیکھیں کوٹا ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ کا. آپ بجلی کم ہے اس وقت, ہم مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ ایونلی ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو شارٹ یہاں کا پنجاب کا بہت سارا ادھر کاٹے نا اور ساری ادھر کی کاٹ دیں. نظامی صاحب بہت سارا سرمایہ دار پنجاب میں ایسا کارخانے دار اور بڑے لوگ جنہوں کے پاس آج گاڑیوں کے فلیٹ اور بڑی کوٹھیاں ہیں, یہ بجلی چوری کر کے, گیس چوری کر کے جو ہے نا, جس کا بل غریبوں کے گھروں میں بھیجا گیا ہے, اس سے یہ بنے ہیں. اور یہ جنرل ضیاء کے وقت سے ایسا کرتے چلے آئے. اتفاق ہے کہ پنجاب میں سب سے کم چوری ہے, انہی صوبوں میں سب سے زیادہ چوری ہے جہاں ساؤتھ اور نارتھ میں چوری. اچھا بدر صاحب یہ بتائیے لیاری میں کیا آپ کر رہے ہیں, یہ مختصر جواب دیں, 2 منٹ رہ گئے. لیاری جو ہے نا, یہ عارف صاحب کو پچھلے تمام سالوں سے میں لیاری میں جب آپ کا تو گڑھ ہے, وہ بلوچ صاحب کہتے ہیں میں نے بلاول کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. تو آپ کو پتہ ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شادی ہم نے وہیں پہ, جی میں تو موجود تھا وہاں. تو ایک آپ خود تھے, میں میرے ساتھ ہی گئے تھے, آپ گاڑی چلا رہے تھے, میں لے کے گیا تھا آپ کو. میں اس لیے آپ کو لے گیا تھا اتنے رش کے باوجود کہ میں کوئی 1 ماہ وہاں تک رہا, وہاں کے راستے سارے میں نے. آپ بتائیں نا کیا. تو وہاں پر جو ہے پچھلے 30-40 سالوں سے جتنا شہر کا مافیا نا وہاں اکٹھا ہوتا جاتا ہے, کنجسٹڈ جگہ ہے, وہ ایک مافیوں کا قلعہ بن گیا ہے, ایک مافیا کا ایک جو ہے ایک اماجگاہ بن گئی ہے. اور جس میں کئی جو ایسے لوگ جو پاکستانی بھی نہیں, وہ بھی وہاں پر جو ہے ان مافیا سے ان کے بھی روابط ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار مرزا نے اسلحہ خود دیا تھا MQM کا راستہ روکنے کے لیے, اب آپ ان کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں, جو ٹھیک ہے ویسے میرے خیال سے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اسلحہ نہیں دیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اسلحے کی پالیٹکس کی ہی نہیں. یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں, میں اس کا سیکرٹری جنرل ہوں, آئی نو آل دا ہسٹری آف پاکستان پیپلز پارٹی. ہمارے اوپر اسلحہ استعمال ہوا ہے, میں کئی واقعات اس کے بیان کر سکتا ہوں. بدر صاحب لیکن پیپلز پارٹی نے وقت ختم ہو گیا, بدقسمتی سے آپ کا اور ملک صاحب کا. مگر اس میں ذوالفقار میں MQM نے نام لے کر ذوالفقار جی ٹھیک ہے, اس پہ ایک اور نشست رکھیں گے. ناظرین خدا حافظ.